بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ شوق اچھا چل رہا ہوگا۔ مولٹنگ سیزن چل رہا ہے، برساتوں کا موسم ہے۔ دعا کرتا ہوں آپ سب کے کھڈے لیک نہ ہوئے ہوں بارشوں سے اور بیمار نہ ہوئے ہوں۔ یہ ایک ایسا موسم ہوتا ہے جس میں جو ہے سیم کی وجہ سے جانور جو ہے جراثیم جو ہے اس موسم میں بہت زیادہ جو ہے لگ جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ سب کے جو جانور ہیں خیر خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھو، ایک شوقین کے لیے اگر بات کروں تو جو شوقین ہے اس کا جب جانور مرتا ہے نا تو وہ بندہ خود مرتا ہے اندر سے۔ جتنا مرضی بڑا اگر آپ کہیں کہ دیکھیں، یہ ایک فیلنگ ہے جو ہم جو شوقین حضرات ہیں ان کے لیے یہ ایک فیلنگ ہے جو ہم جانوروں کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم لوگ اسے پالتے ہیں۔ ایک پٹھا تیار کرنے میں 8 سے 9 مہینے لگتے ہیں، اور اس کے بعد تیاری لگانے میں اس کو جو اس پہ پیسہ جو لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے بڑے آسانی سے۔ اچھا، یہ مثال وہ ہے کہ 8 9 مہینے لا کے اسی ایک جانور پالتے ہیں تے لوکی آ کے کہتے ہیں کہ یار منو دے دے۔ اکثر آپ نے یہ چیز نوٹ کی۔ اچھا چلیں چھوڑیں، ٹاپک ذرا چینج کرتے ہیں ہم لوگ۔ سرخ مرچوں پہ آج ٹاپک ہے جی۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، واز واچنگ اے ویڈیو آن یوٹیوب، ڈاکٹر ارشد کی۔ انہوں نے ایک لال مرچ کا جو ہے پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ جو دانے میں ڈال کے جو ہے اس کا استعمال جو بتا رہے تھے۔ پھر میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی تو میں کچھ چیزیں اخذ کی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو لال مرچ ہے اس میں جو ہے ہاضمے کو بہتر کرنا یا یہ ایسی یا بیماریوں کو دور کرنے کی کوئی ایسی خاصیت نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن اس سے بہتر بہت اچھی ایک کوالٹی ہے اس میں۔ کیڑے مکوڑے جو ہیں اس کو دور رکھنے کی جو اس میں خاصیت ضرور ہوتی ہے۔ اب اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ آپ نے 2 کلو جو ہے فیڈ ہے یا دانہ ہے جو بھی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، 2 کلو دانے میں 1 چمچ سرخ مرچ کا اگر آپ ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں، چوہے کیڑے مکوڑے جو ہیں اس میں نہیں پڑیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے جانور وہ کھاتے ہیں انہیں نقصان کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی اس میں چیز نہیں ہے سرخ مرچ میں کہ آپ بہت، کیونکہ آپ ہائی کوانٹٹی میں تو مسالہ جات تو دے نہیں رہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی تیز مرچ مسالہ ہے تو جی جانوروں کو نقصان ہوگا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سرخ مرچ جو ہے لے کے سوکھی سرخ مرچ لے کے اگر آپ اس کو پانی میں ڈال کے ابال لیتے ہیں، پھر اس کو شاور بوٹل میں ڈالنے کے بعد جانوروں کے پڑوں پہ مار دیتے ہیں، تب بھی کیڑے مکوڑے جو ہیں دور رہیں گے۔ یا پھر اسی شاور کو دیواروں پہ کر دیتے ہیں کھڈے کی، تو اس سے بھی دور رہیں گے۔ پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلا دانے کا پوٹ اگر پڑا ہوا ہے تو اس کے ارد گرد چھڑکا دیتے ہیں، تو اس سے کیڑے مکوڑے جو ہیں اس سے دور رہیں گے۔ اب یہ ویڈیو جی بیسیکلی تھی لال مرچوں پہ۔ اس کی خصوصیت بتانے کا مین مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اس سے ہاضمہ یا بیماری کسی چیز کے لیے ہے، ہاں، لیکن احتیاطی تدابیر ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ اچھا کر دے گی۔ جو نقصان آپ کو ہوتا ہے مثلا فیڈ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڑیاں چڑھ جاتی ہیں، چونٹیاں چڑھ جاتی ہیں، یا کوئی اور کیڑے مکوڑے جو پڑ جاتے ہیں، اس سے جو ہے اب چونٹیاں جو ہیں مرغیاں نہیں کھاتی بلکہ وہ جانور کو تنگ ہی کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کہیں گے جی کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے، جانور کھا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا دانہ ویسے پڑا ہوا ہے، بوریوں میں پڑا ہوا ہے یا ویسے آپ نے کہیں پہ رکھا ہوا ہے تو اس میں چوہے گھس سکتے ہیں۔ تو یہ کوالٹی ہے جو کہ میں نے ایک چیز جو نوٹ کیا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بتایا کہ اس کا استعمال اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مثلا کوئی ایسی چیز کھاد وغیرہ یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس کے ارد گرد اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ پھر اس کا پانی اگر ابال کے اگر آپ شاور کر دیتے ہیں، ہاں آنکھوں میں بچائیے گا جانور کے نہ جائے، تو اگر آپ کر دیتے ہیں تو پڑوں وغیرہ میں یا اس میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ تو یہ اس کی خاصیت ہے، لیکن قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہاضمہ بہتر ہوگا یا کسی قسم کی اینٹی بائیوٹک کا استعمال اس سے کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور چیز کی جا سکتی ہے۔ تو یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی نیٹ پہ، تو میں نے اس پہ ریسرچ کی تو مجھے یہ چیز ملی۔ اور آپ ویکیپیڈیا پہ یا اگر آپ کوئی ریسرچ اچھی طریقے سے اگر آپ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو مل جائے گا
کہ اس کا استعمال کیا ہے اور کس طریقے سے ہے. استعمال یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.